قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے غوث آدم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نے شکستہ رہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ دل کی گہرائیوں سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، دنیا میں کوئی بھی کام ہو وہ ٹائم ضرور مانگتا ہے۔ آپ کو وقت دینا ہے اور آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے کچھ چیزوں کو مینیج کرنا ہے، لیکن آپ نے دعویٰ کر لیا نا کہ میں دین کا خادم ہوں، اور یہ صرف علماء کے لیے مشائخ کے لیے نہیں ہے، میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آپ وابستہ ہوں گے، آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ آپ کو کرامت سنانی ہے پیر صاحب کی تو آپ کو گھر میں میٹھا بھی بولنا پڑے گا، ورنہ گھر والے کہیں گے یہ سکھاتے ہیں تمہیں پیر صاحب، یہ سکھاتے ہیں تمہیں استاد صاحب۔ آپ نمائندے ہیں، آپ کو وقت دینا ہے، پھر آپ کو ٹھیک ہونا ہے، پھر آپ کو اپنے لب و لہجے پر سوچوں پر پہرا دینا ہے۔ پیر لاسانی محبوب سبحانی قطب یزدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑا وقت دیا ہے۔ صبح درس دیا فقہ کا فجر کے بعد، اور 10 بجے باقاعدہ مدرسے میں پڑھایا۔ کام وہی کیے جو سارے مولوی کرتے ہیں، اور یہ کام کرنے والوں کو لوگ مولوی کہتے ہیں، پیر نہیں کہتے، ساری زندگی نہیں کہتے۔ کئی پیر بھی میں نے دیکھے بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے ماشاءاللہ علامہ صاحب مولانا صاحب کی اتباع ہو رہی ہے۔ ان کی گفتگو میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید مولانا صاحب اس درجے کے نہیں، معاذ اللہ۔ لوگ ایسے لوگوں کو پیر زیادہ سمجھتے ہیں جو بغیر پڑھے لکھے ہیں، ایسے لوگوں کو پیر سمجھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ہوں گی، جن کے پاس لمبا سا چمٹا ہوگا، جن کے بال بڑے بڑے ہوں گے 1 میٹر 2 میٹر کے۔ ایسے لوگوں کو لوگ پیر سمجھتے ہیں۔ کوئی سنجیدہ عالم دین ہو، کوئی تقوی والے ہوں، کوئی پرہیزگار انسان ہو تو ان کو پیر نہیں سمجھیں گے، ان کو پیر نہیں مانیں گے۔ جوہلا لوگوں کو، اجہل لوگوں کو پیر سمجھتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گا وہ پیر نہیں ہو سکتا جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو۔ تو یاد رکھ لیں، سرکار کی شریعت میں 10 انگوٹھیاں پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے 1 انگوٹھی 4.5 ماشا، 4.5 ماشا تقریباً اس کا وزن ہے۔ 4.5 ماشا تک 1 انگوٹھی چاندی کی مرد پہن سکتا ہے، سونے کی نہیں، چاندی کی 1 انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی پیر 10 انگوٹھیاں پہنتا ہے تو وہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف کرتا ہے۔ ہاتھوں میں کڑے پہنتا ہے تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کر رہا ہے۔ 2 میٹر کے بال رکھتا ہے تو یاد رکھ لیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ پیر تو ہو سکتے ہیں، پیر نہیں ہو سکتے۔ پیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پیر کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی عالم دین نہیں ہے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیں میری بات۔ اگر کوئی عالم دین نہیں ہے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیں۔ پیر کون تھے؟ میرے تاج الشریعہ بدر الطریقہ تھے پیر، سرکار تاج الشریعہ تھے پیر، کہ جن کے چہرے نور کو دیکھ لو، اے ہے سبحان اللہ، جن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جاتا تھا، جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جاتا تھا۔ ایسے پیر ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں پیر۔ اور علم کا یہ عالم تھا، سبحان اللہ،
علم کا میرے تاج الشریعہ کے جواب نہیں تھا۔ سرکار تاج الشریعہ نے حضرات جو دنیا کی سب سے بڑی عربک یونیورسٹی ہے ازہر شریف جو مصر کے اندر ہے، وہاں سے آپ نے ٹاپ کیا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نے وہاں سے ٹاپ کیا ہے، ٹاپر ہیں سرکار تاج الشریعہ۔ اور کس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں جسے پوری دنیا جانتی اور مانتی ہے۔ سبحان اللہ، پوری دنیا میں جس کے چرچے ہیں ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن سرکار تاج الشریعہ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ کسی غیر محرم عورت کے سامنے سرکار تاج الشریعہ نہیں آتے تھے ہرگز۔ سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے فتویٰ دیا کہ فوٹو کھچوانا حرام ہے، اسی پر قائم رہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ فتویٰ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ کے چاہنے والے اسی پر عمل کرتے رہیں گے۔ سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے یہ فتویٰ دیا اور اسی پر قائم رہے، تو رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے مشن پر خوب کام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ خیر، المختصر یہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محنت کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم بڑی محنت کرتے تھے، 10 بجے مدرسے میں پڑھایا، اسباق پڑھائے، کتابیں پڑھاتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان میں انشاءاللہ الرحمن میں ذمہ داری سے عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں مدارس میں ناظم تعلیمات ہوتے ہیں، وہ اسباق تقسیم کرتے ہیں۔ چلو میں آپ کی بولی میں عرض کر دوں، پیریڈ نہیں بانٹے جاتے، اس کا ترجمہ مدرسے میں اسباق بانٹنا ہوتا ہے۔ یہ استاد یہ پڑھائے گا، یہ استاد یہ پڑھائے گا، تو ناظم تعلیمات اسباق تقسیم کرنے لگے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور آپ کو کون سا سبق دینا ہے، یعنی کتاب کون سی دیں، آپ کو کون سی کتاب دیں؟ فقہ پڑھائیں گے، اصول پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، گرامر پڑھائیں گے، نحو پڑھائیں گے، کیا سبق آپ کو دیں، کیا پڑھائیں گے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے سبق نہ دو۔ حضور پھر کیا دیں؟ فرمایا اس طرح کرو کہ لائق بچے جتنے ہیں سارے تم لے لو، اور نالائق بچے جتنے نالائق بچے ہیں سارے مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، نالائق مجھے دے دو۔ سرکار غوث اعظم فرمانے لگے، نالائقوں کو میں پڑھاؤں گا۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ جو پاس آیا ہے، فرسٹ آیا ہے تمہارے کالج میں، اس کی تم نے بورڈ پر فوٹو لگائی ہے، تو جو فیل ہوا فیس تو اس نے بھی دی تھی، فیس تو اس نے بھی پوری دی ہے، کالج تو وہ بھی آیا تھا، اس کا بھی تو کوئی والی ہے یا وارث بنے، اس کا کوئی بنتا ہی نہیں۔ فرمایا یہ نالائق مجھے دو، بلکہ میں نے پڑھا۔ ایک کن ذہن بچے کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق یاد کرا رہے تھے۔ یہ مدرسوں کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیار کے قابل ہوتے ہیں، یہ بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ان سے پیار کیجئے گا، آپ یقین کریں کبھی کبھی اتنا پیار دے جاتے ہیں کہ دل ٹھنڈا کر جاتے ہیں، مزہ دے جاتی ہیں۔ تو ایک بچہ تھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھا رہے تھے، تو وہ نا کند ذہن تھا، وہ بچہ کند ذہن تھا بیچارہ، یاد نہیں ہوتا تھا اس کو۔ 2-4 دفعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر محنت کی، پڑھایا، سکھایا۔ تو ایک مرید عرض کرنے لگا، حضور استاد محترم چھوڑیں، یہ کند ذہن ہے، اس کو رہنے دیں۔ تو آپ فرمانے لگے، نہیں بھائی، کوئی مداخلت نہ کرے، مجھے اس سے پیار کرنے دو، تمہیں کیا پتا وقت کیا ہے، آئندہ حالات کیا ہیں۔ استاد کہتے ہیں پورا ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ طالب علم انتقال کر گیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے محبت کا یہ انداز کیوں۔ صبح درس دیا، دوپہر مدرسہ پڑھایا، ظہر کے بعد پھر تفسیر کا درس دیا، عصر کے بعد پھر لوگوں کو حدیث پاک کا درس دیا، اور ہفتے میں 3 دن خطاب کیا، اور 70 ہزار کے مجمع سے خطاب کیا۔ اور یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پورے ملک میں کہیں جا رہے ہوں، ایک تقریر بھی چل جاتی ہے، ایک تقریر کئی جگہ پر کر سکتے ہیں،
لیکن اپنی مسجد میں ہر جمعے ایک تقریر نہیں چلتی، بہت تیاری کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ نیا بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے یہاں ہی روز جلسہ منعقد کریں گے تو پھر ایک ہی تقریر روز نہیں کریں گے۔ تو ہفتے میں 3 دن بیان ہوتا تھا، جمعے والے دن صبح میں، اتوار والے دن صبح میں، منگل والے دن شام میں۔ تو اب اس کے لیے بھی کچھ تیاری حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70,000 کے مجمع نے تقریر سنی۔ یہ صبح سے شام تک کی مصروفیت تھی سرکار غوث آدم کی۔ 70,000 مجمع نے تقریر سنی۔ لوگ اپنی تقریر سننے کے بعد اپنے اپنے گھر چلے گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی گھر آئے۔ سرکار غوث آدم اپنے گھر آئے، وضو کیا اور مصلی بچھا لیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ تقریر بھی تو نفل ہی ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ درس فقہ بھی تو نفل ہی ہے۔ پھر ساری رات انہوں نے رب کریم کی یاد میں گزاری، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزار دی، ساری رات عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان اللہ والوں کے در سے وابستہ ہو جائیں، ان اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، انشاءاللہ الرحمن دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، نہ کتابوں سے، نہ کالج کے حیدر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ کالج کے حیدر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ کریم اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔